بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ کفایت الاصول کے حصے سوم کا آخری درس وہ درس اس میں تھا کہ میت کی تقلید کر سکتے ہیں یا میت کی تقلید نہیں کر سکتے. تو مصنف صاحب تو اس کے انکاری ہوئے، لیکن بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ تقلید میت جائز ہے. ان کے ادلہ ایک دو تو پڑھا، اس کو مصنف صاحب نے ٹھکرا دیا. پھر فرماتے ہیں کہ ان کے ادلہ میں سے ایک دلیل یہ ہے اطلاق الآیات. بھائی آیات مطلق آئی ہیں، اخبار مطلق آئی ہیں جو کہتی ہیں کہ تقلید کرنا جو ہے کیا ہے وہ جائز ہے. اب وہ مطلق کا مطلب اس میں زندہ اور مردہ کی بات نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ بھائی عجیب ہے، خود ان سے تقلید کا ثابت ہونا بھی مشکل ہے، پھر آپ جو ہے میت کی تقلید کو ثابت کر رہے ہیں. یہ ایک مقولہ مشہور ہے ہمارے علاقے میں کہ کسی بندے نے دکاندار کی طرف پرچی لکھ کر بھیجی کہ یہ میرا بندہ آ رہا ہے، اس کو اتنا سامان دے دو. تو اب وہ اس بندے نے سوچا کہ میرے آقا کی کوئی بڑی حیثیت ہوگی، جا کے دکاندار کو کہا کہ مجھے فلاں سامان دو. کہا کیوں بھائی پیسے؟ کہا یہ پرچی دیکھ کے وہ ہنسنے لگا. کہا کہ وہ خود آتا ہے، میں اس کو سامان نہیں دیتا ہوں تو اس کے پرچی کو اہمیت دوں گا. تو اس طریقے سے بہرحال قرآن اور احادیث سے خود جواز تقلید ہی بمشکل ثابت ہو سکتی ہے. تو پھر وہاں پہ اتنی آ کے آپ کہتے ہیں کہ میت کی بھی تقلید جائز ہے. کہتے ہیں اس قسم کی کوئی جو ہے کیا ہے جناب حیثیت نہیں ہے ان ادلہ. پھر کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ بھائی ہمارے پاس تو علم کے دروازے بند ہیں، تو نتیجے میں ہم تقلید کر سکتے ہیں میت کی، جس کو دلیل انسداد کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی ہم دلیل انسداد والی بات بھی نہیں مانتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی جان ہم انفتاحی ہیں، تو انفتاحی ہونے کی صورت میں آپ کی یہ انسداد والی دلیل بھی قابل قبول نہیں ہے. پھر کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ سیرت اور بناء عقلا، یہ جو چوتھی دلیل تھی، اس میں ہے کہ میت کی تقلید پہ باقی رہتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ بھائی کون سی سیرت؟ کہتے ہیں وہ سیرت یہ ہے کہ ائمہ معصومین کے اصحاب ایسے تھے کہ جو رجوع نہیں کرتے تھے جو پہلے مجتہد سے انہوں نے لیا تھا، بلکہ اسی کی فتویٰ پر باقی رہتے تھے. کہتے ہیں بھائی وہ زمانہ ائمہ معصومین کے قریب تھا، اس لیے اس زمانے میں جو ہے کیا ہے آپ اس چیز کو دلیل نہیں بنا سکتے ہیں. اس لیے کہ وہ کسی مسئلے میں اگر پریشان ہوتے تھے تو ایسے واسطے سے پوچھ لیتے تھے جو ڈائریکٹ امام سے ملا ہو یا اس کے واسطے کم ہو. تو نتیجے میں یہ آپ کی سیرت والی دلیل بھی ہم نہیں مانتے ہیں. پھر اس کے علاوہ چھوٹی موٹی اور بھی انہوں نے دلیلیں پیش کی ہیں، لیکن مصنف صاحب فرماتے ہیں وہ اتنی اہم دلیل نہیں ہیں کہ ہم ان کو لکھیں یا ہم ان کا ذکر کریں. تو ابھی ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف. ان ادلہ میں سے جو کہتے ہیں کہ جائز ہے میت کی تقلید کرنا، اطلاق الآیات، آیات مطلق ہیں. کون سی آیات؟ جناب الدالت، جو دلالت کرتی ہیں علی جواز تقلید، کہ جائز تقلید کرنا. تو مطلق کا مطلب یعنی وہ حال موت اور حال حیات دونوں کو شامل ہو جاتی ہیں. وفی ہے، اس دلیل میں بھی ہمیں اعتراض ہے. مضافن الی ما اشرنا الیہ، ایک تو وہ اعتراض تھا کہ جس کی طرف ہم پہلے اشارہ کر چکے تھے، کیا کہ یہ تقلید پر دلالت نہیں کرتی. من عدم دلالت ہا، کہ یہ آیات دلالت نہیں کرتی علیہ اصل تقلید پر. خوب کہتے ہیں کہ یہ اعتراض اپنی جگہ پر باقی. مضافن، اس میں مزید اضافہ کیا جاتا ہے. من و اطلاقہا، ہم کہتے ہیں کہ یہ آیات مطلق نہیں ہے اللہ تقدیر دلالتہا، برفرض ان کے کہ یہ آیات دلالت کرتی بھی ہیں تقلید پر. وَإِنَّمَا هُوَ، بتحقیق یہ جو آیات میں بحث بیان کی گئے، مسوکن، اس کو پیش کیا گیا لبیان اصل تشریعہ ہی،
کہ بھائی اصل تقلید کرنا جائز ہے۔ جس طریقے سے آپ کو یہ کہا گیا کہ بھائی کتا شکاری جس جانور کو پکڑتا ہے تو وہ تمہارے لیے حلال ہے، تو وہ حلیت و حرمت کی بات تھی، ایسا نہیں کہ اس کو جس جگہ پہ اس نے کاٹا اس کو پاک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ آیات صرف عنوان جواز تقلید کی طرف دیکھ رہی ہیں، مزید اس کے شرائط وغیرہ کی طرف نہیں دیکھ رہی، کما لا یخفا، جیسے کہ یہ بات مخفی نہیں۔ ومن ہو کہتے ہیں یہ جو ہم نے اطلاق آیات کا جواب دیا، اس سے انقدہ واضح ہو گیا حالو اطلاق ما دل من روایات، ان احادیث کے اطلاق کا حال بھی جو دلالت کر رہی تھی تقلید پر، کہ بھائی وہ بھی اصل جواز تقلید کی طرف ناظر تھیں، شرائط تقلید کی طرف ناظر نہیں تھیں، ما امکان، جبکہ ممکن ہے دعوی الانسباق، دعویٰ کی جائے کہ بھائی ہمارا ذہن جاتا ہے الی حال الحیات فیہا، کہ بھائی مجتہد زندہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ سے کہا جا رہا ہے فاسألوا، تم سوال کرو اہل ذکر، اگر اہل ذکر مر گیا ہے پھر تو اس سے سوال کیسے ہوگا؟ یا وَلْيُنذِرُوا، وہ آ کے دین والے مولوی مجتہد ڈرائیں، تو مرا ہوا تو نہیں ڈراتا۔ یا یہ کہا گیا تھا کہ تم جو ہے کیا ہے دیکھو تمہارے مردوں میں سے جو فلاں صفت رکھتا ہے، تو یہ سب کی سب حیاتی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ بس آیات مزید آپ کی یہ احادیث گلے پڑ گئیں، یہ ممات کو ثابت نہیں کرتی بلکہ حیات کو ثابت کرتی ہیں۔ ومنہا، جناب ان ادلہ میں سے جو دلالت کرتے ہیں کہ تقلید میت جائز ہے، انہو لا دلیل علی تقلید، بتحقیق تقلید پر کوئی دلیل نہیں، الا دلیل الانسداد، مگر انسداد والی بات کو ہم مانیں تو پھر ہم کہیں گے ضروری ہے تقلید کرنا۔ وَقَضِيَّتُهُ، اور اس دلیل انسداد کی تقاضا یہ ہے جواز و تقلید المیت، کہ جائز ہے میت کی تقلید کی جائے، کالحی، جیسے زندہ کی تقلید کی جاتی ہے، بلا تفاوت بینہما، اس زندہ اور مردہ میں کوئی تفاوت نہیں ہے، کما لا یخفا، جیسے کہ یہ عدم تفاوت کے بارے یہ مخفی نہیں ہے، کیونکہ معیار ظن نوعی ہے، کہ ہمیں ظن نوعی حاصل ہو جائے کہ یہ جو مجتہد صاحب نے فتویٰ دی ہے یہ دینی چیز ہے، یہ دینی فتویٰ ہے۔ وفی ہے، اس میں بھی ہمیں اعتراض ہے، انہو، بالتحقیق یہ دلیل انسداد جو ہے کیا ہے ہم نہیں مانتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ادلہ اجتہادیہ ہمارے پاس موجود ہیں جو کہتے ہیں تقلید جائز ہے، جیسے کہ وہ آپ نے پہلے پہچان لیا کہ ہمارے پاس دلیل فطری تھی جو کہہ رہی تھی کہ تقلید جائز ہے، اور اس کے ساتھ اگر ایک ایک روایت کو دیکھتے تو وہ ضعیف تھی تقلید والی، لیکن اگر سب کو ملا کے دیکھیں تو وہ مضبوط تھی کہ جواز تقلید ہے۔ خوب، تو نتیجے میں جناب یہ آپ کی دلیل انسداد بھی ہم نہیں مانتے ہیں۔ خوب، لا تک یکاد تصل نوبت الیہ، اس دلیل انسدادی تک نوبت نہیں پہنچتی، لما عرفت، اس لیے کہ آپ پہچان چکے ہیں، من دلیل العقل و نقل، کہ ہمارے پاس دلیل عقلی بھی موجود ہے کہ تقلید کرنی چاہیے، دلیل نقلی بھی موجود ہے۔ ومنہا، وہ ادلے جو دلالت کرتے ہیں کہ میت کی تقلید باقی، ان میں سے دعوی سیرت علی البقاء، وہ یہ ہے کہ بھائی علماء یا یوں کہیں گے عقلاء کی سیرت ہے کہ بھائی تقلید میت پر باقی رہ سکتے ہیں۔ فإن المعلوم من اصحاب الائمہ، بتحقیق وہ چیز جو ائمہ معصومین کے اصحاب سے ہمیں ملی ہے اور علم ہے ہمیں، وہ کیا ہے؟ وہ عدم رجوعہم، کہ وہ رجوع نہیں کرتے تھے، اما ان فتووں سے، اخذو ہو جو انہوں نے اخذ کی تھی تقلید کے عنوان سے، بعد موت المفتی، مفتی کے موت کے بعد، یعنی اگر وہ رجوع کرتے کسی اور کی طرف تو پھر ہم کہتے کہ بھائی میت کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ وہ تو اسی فتویٰ پر باقی رہتے تھے۔ وفی، فرماتے ہیں اس میں بھی ہمیں اعتراض ہے، من و سیرت، بھائی ائمہ معصومین کے زمانے میں ایسی کوئی سیرت نہیں تھی کہ ائمہ نے اس کی تقریر کی ہو، فیما ہوا محل الکلام، ہمارا محل کلام یہ ہے کہ تقلید کا مطلب یہ کہ غیر کی فتویٰ لینا تعبد کے عنوان سے، خوب
تو اس میں ہمیں اعتراض ہے. وہ اصحابہم علیہم السلام اور ائمہ معصومین کے جو اصحاب تھے انما لم یرجعوا وہ رجوع نہیں کرتے تھے اما ان فتواؤں سے اخذوہ من الاحکام جو انہوں نے اخذ کی تھی جو ہے جناب احکام میں سے موت کے بعد لاجل انہم غالبا انما کانوا اس لیے کہ یہ اصحاب اکثر یہ فتویٰ جو ہے یہ اخذونہا لیتے تھے ممن ان افراد سے ینقلہا جو ان احکام کو نقل کرتا تھا انہم ائمہ معصومین سے بلا واسطۃ احدن و معہا یا تو بلا واسطہ وہ روایت اور احکام لیتے تھے یا ایک واسطے کے ساتھ لیتے تھے من دون دخل رأی ناقل اس میں تو ڈائریکٹ امام کا نظریہ پیش کیا جاتا تھا اس میں ناقل کی اپنی رائے اور اپنا نظریہ شامل نہیں ہوتا تھا اصلاً بالکل وہ روایت کو نقل کرتے تھے وہ لیس بتقلید تو یہ جو اصحاب احکام لیتے تھے یہ تقلید نہیں کرتے تھے بلکہ امام علیہ السلام کا قول سن کر اس سے وہ حکم کو دیکھ لیتے تھے کما لا یخفا جیسے کہ یہ بات آپ پر مخفی نہیں ہے. اگر کوئی شخص کہے کہ بھائی امام تو مثلا ابان کو کہتے تھے افت الناس تم لوگوں کو فتویٰ دو تو پھر تو یہ وہی تقلید ہو گئی. فرماتے ہیں لم یعلم الی الان ابھی تک ہمیں یہ علم نہیں ہے حال من تعبد بقول غیرہ و رأیہ ان لوگوں کا حال جنہوں نے امام کے علاوہ کسی اور کی رائے لی ہو یا کسی اور کا قول لیا ہو یعنی جس نے ابان کی فتویٰ پر عمل کیا. کیا آپ کو معلوم ہے کہ ابان کے مرنے کے بعد وہ اسی پہ باقی تھا؟ نہیں بھائی یہ کوئی معلوم نہیں ہے تو یہ اندھیرے میں تیر مارنے والی بات ہو گئی. کیا اس شخص نے رجوع کیا تھا؟ ممکن ہے رجوع کیا ہو یا اس شخص نے لم یرجع رجوع نہیں کیا تھا اس کے موت کے بعد. تو جب آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے تو آپ اس کو دلیل نہیں بنا سکتے. ومنها اور ان ادلہ میں سے جناب غیر ذالک ان دلیلوں کے علاوہ اور دلیل بھی ہیں مما لا یلیق ایسے کمزور سے دلیل ہیں جن میں یہ لیاقت اور صلاحیت ہی نہیں ہے بیان یستر اور یذکر کہ ان کو یہاں پر جو ہے کیا لکھا جائے یا ان کو ذکر کیا جائے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی جو میرے توان اور میرے بس میں تھا کہ میں اس کفایہ کے حصے کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں اور امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اس سعی کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور مزید بھی جب تک زندگی ہے اللہ تعالیٰ مجھے تعلم سیکھنے سکھانے دونوں کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.